علیکم بچوں، میں اردو ٹیچر زہبی ہوں۔ میں آپ کو سبق نمبر 2 پڑھانے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے اکرم کی عید۔ اس کہانی میں ایک اکرم نام کا ضدی بچہ ہے جو ماں باپ کے لاڈو پیار میں ضدی ہی نہیں بلکہ ضد میں اپنی حیثیت سے زیادہ اس کی خواہشات بھی بڑھ گئی ہے، اور اس خواہشات کی تکمیل اکرم کے باپ سے زیادہ اکرم کی ماں اس کا کرتی ہے، لیکن ایسا اس کے باپ نے ہونے نہیں دیا۔ عید پر اس نے باپ کے حیثیت سے زیادہ فرمائش کی، لیکن باپ تو لاڈو پیار ضرور کرتے تھے، لیکن اس ضد میں بڑھتے قدم پر بھی نظر رکھ رہے تھے۔ خواہشات کو تو پورا کر دیا، لیکن ایک ایسا سبق سکھایا کہ اکرم سدھر ہی گیا۔ تو اب میں لفظ اور معنی پڑھ کر سنا رہی ہوں، دھیان دیں۔ لفظ، معنی: حتی الامکان، جہاں تک ممکن ہو، فرمائش، مانگ، مطالبہ، تناؤ، کشیدگی، کھنچاؤ، حیرت، تعجب، استطاعت، حیثیت، شریک، شامل۔ اب لفظ اور معنی پڑھ کر سنا چکی ہوں، اب میں کہانی شروع کر رہی ہوں، دھیان سے سنیں۔ اکرم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد امیر تو نہ تھے، لیکن اکرم کی ہر خواہش حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ضدی ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ اکرم کے والد رات کو گھر لوٹے تو انہوں نے اکرم کو کھیلتے کودتے اور شور مچانے کے بجائے بستر پر سوتا ہوا دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے اپنی بیگم سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنی خواہشات پوری کروانا چاہتا ہے، اس لیے آپ سے ناراض ہے۔ مرتبہ اکرم نے عید پر اپنے ابو سے نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ایک کھلونا، کار، عمدہ گھڑی اور چشمے کی بھی فرمائش کی تھی۔ اس کے ابو نے بہت سمجھایا کہ ابھی موقع نہیں ہے، کچھ ماہ بعد جب اتنے پیسے ہو جائیں گے تو تمہیں یہ سب دلا دیں گے، لیکن اکرم نے ان کی بات نہیں مانی اور ضد پر اڑا رہا۔ اس کی اس ضد میں اس کی امی بھی برابر کی شریک تھی۔ کسی طرح توڑ جوڑ کر کے وہ اپنے بیٹے اکرم کی فرمائش پوری کرتے رہتے تھے، لیکن اس عید پر اکرم نے جس کھلونا، کار کی فرمائش کی تھی، اس کو پورا کرنے کی استطاعت ان میں نہ تھی۔ گھر میں عجیب سا تناؤ تھا۔ ابو سے نہ تو اکرم بات کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی امی، یہاں تک کہ 29واں روزہ ہو گیا۔ اکرم کے والد صبح ہی کمپنی چلے گئے اور دوپہر کو آدھی چھٹی لے کر وہ گھر آ گئے۔ انہوں نے اکرم کو آواز دی، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی اور دور بیٹھا دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا، بھائی اب ناراضگی ختم کرو، میں نے تمہارے مطالبات پورے کرنے کا انتظام کر لیا ہے۔ انہوں نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں 2000 کے کئی نوٹ دبے ہوئے تھے۔ نوٹ دیکھتے ہی اکرم خوش ہو گیا۔ وہ دوڑ کر ابو کے پاس آیا۔ اس کی امی بھی مسکراتی ہوئی آئی۔ انہوں نے 10,000 روپے اس کے حوالے کیے اور کہا، جاؤ، عید کے لیے تم دونوں کو جو چیزیں خریدنی ہیں خرید لو، صبح عید ہے۔ اکرم نے نوٹ جھپٹ لیے اور ابو کے گلے لگ گیا۔ ان کی بیگم کہنے لگی، آپ بھی ہمارے ساتھ بازار چلیے۔ انہوں نے کہا، بس تم ہی چلی جاؤ، میرے لیے ایک ٹوپی اور ایک رومال خرید لینا۔ ان کے والد نے کہا، میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آدھی رات کے بعد یا صبح کے وقت آؤں، لیکن تم گھبرانا نہیں، جاؤ، خوشی سے عید مناؤ اور مزے کرو۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد باہر چلے گئے۔ شام کو اکرم اور اس کی امی بازار گئے۔ دونوں نے جی بھر کے خریداری کی۔ اپنی پسند کے سوٹ، عمدہ گھڑی، ٹائی، چشمہ، کھلونا، کار، بیلٹ، جوتے اور سینڈل، سب چیزیں خرید لیں۔ رات کو 1 بجے وہ دونوں گھر واپس آئے، مگر اکرم کے ابو نہیں آئے۔ پھر صبح ہو گئی، تب بھی نہیں آئے۔ اکرم نماز کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا کہ ابو آئیں تو عید کی نماز ادا کرنے جائیں۔ جب عید کی صبح تک وہ گھر نہیں لوٹے تو ان کی بیگم کو فکر ہوئی، ساتھ ہی اکرم بھی بے چین ہو گیا اور ابو کی رٹ لگانے لگا۔ اکرم چاہے کتنا ہی ضدی ہو، لیکن اپنے ابو سے بہت محبت کرتا تھا۔
کافی کوششوں کے بعد بھی جب اکرم کے ابو کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تو اس کی امی نے اس کے خاص دوست منظور صاحب کو فون پر یہ بات بتائی۔ منظور صاحب نے کہا کہ اکرم کے والد کو کمپنی میں رشوت لینے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے، میں ان کے ساتھ ہی ہوں۔ انسپکٹر صاحب ان کو چھوڑنے کے بدلے میں 10,000 روپے مانگ رہے ہیں، آپ چاہیں تو تھانے میں آ کر ان سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ اکرم کی امی پر تو جیسے بجلی گر پڑی، انہوں نے اکرم کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اکرم یہ سن کر زور زور سے رونے لگا۔ اکرم کی والدہ نے اپنے بھائی کو بلا کر ساری بات بتائی۔ ان کے بھائی نے ان کو 10,000 روپے لا کر دے دیے۔ اکرم نے کہا کہ امی یہ سب روپے آپ ابو کے پاس پہنچا دو، اب مجھے کچھ نہیں خریدنا۔ اکرم کی والدہ روپے لے کر تھانے میں منظور صاحب کے پاس گئیں، جہاں انہوں نے اکرم کے والد کو بھی دیکھا جو اطمینان سے بیٹھے تھے۔ صاحب نے بتایا کہ یہ ڈرامہ دراصل اکرم کی ضد چھڑانے اور اسے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رچا گیا تھا۔ جو روپے آپ کو آپ کے شوہر نے دیے تھے وہ دراصل میں نے ہی ان کو دیے تھے۔ جو روپے آپ کو آپ کے شوہر نے دیے تھے وہ دراصل میں نے ہی ان کو دیے تھے۔ اکرم کی والدہ اکرم کے ابو کو لے کر گھر پہنچی تو اکرم ابو سے لپٹ گیا اور بولا، ابو آئندہ میں کبھی اس طرح کی ضد نہیں کروں گا۔ اس دن کے بعد اکرم ایک اچھا لڑکا بن گیا۔ کہانی سے یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ بچوں کو والدین سے اس حد تک فرمائش کرنی چاہیے جس حد تک والدین کی حیثیت ہو۔ والدین کی محبت اور ان کی نرم دلی کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو بچوں، آپ بھی اپنے والدین کی محبت اور شفقت کا غلط مقصد نہیں سمجھیں گے اور اپنے والدین کو کبھی بڑی خواہشات کو پورا کرنے کی ضد نہیں کریں گے۔ والدین اپنے حیثیت کے لحاظ سے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی خود جہاں تک ممکن ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں۔ وقت حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے مطالبات پر قابو رکھنا چاہیے اور ضد نہیں کرنی چاہیے، فضول خرچ سے بچنا چاہیے اور والدین کا کہنا ماننا چاہیے۔ تو بچوں، آپ سے بھی یہی امید ہے کہ آپ اپنے والدین کی مرضی کا احترام کریں گے۔ تو اب میں کہانی ختم کرتی ہوں۔ سوالات و جوابات اب میں شروع کروں گی اور اپنی کاپی میں نوٹ کر کے یاد کر لیں۔ تو اب میں سوالات و جوابات شروع کر رہی ہوں۔ الف، املا درست کیجئے۔ پھر معیش، فرمائش، عوض، عوض، ضدی، جدی، ضدی، خوشی، خوشی، نماز، نماز، وضو، وضو۔ بے، دیے گئے سوالات کے جواب تفصیل سے لکھیے۔ پہلا ہے، اکرم اپنے ابو سے کس بات کی ضد کر رہا تھا؟ جواب، اکرم اپنے ابو سے نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ کھلونا، کار، عمدہ گھڑی اور چشمے کی بھی فرمائش کر رہا تھا۔ دوسرا سوال، اکرم کے ابو نے اس کو کیا سمجھایا؟ جواب، دوسرا، اکرم کے ابو نے اس کو سمجھایا کہ ابھی موقع نہیں ہے، کچھ ماہ بعد جب اتنے پیسے ہو جائیں گے تو تمہیں یہ سب دلا دیں گے۔ تیسرا سوال، اکرم عید کے لیے کیا کیا چیزیں خرید لایا؟ جواب، اکرم عید کے لیے اپنی پسند کے سوٹ، عمدہ گھڑی، ٹائی، چشمہ، پسند کے سوٹ، عمدہ گھڑی، ٹائی، چشمہ، کھلونا، کار، بیلٹ، جوتے اور سینڈل، یہ سب چیزیں خرید لایا۔ 4، اکرم کے ابو رات بھر گھر کیوں نہیں آئے؟ جواب، اکرم کے ابو رات بھر گھر اس لیے نہیں آئے کہ اکرم کی ضد چھڑانے اور اکرم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اسے اس طرح کا سزا دیا، اس لیے کہ وہ اپنے ابو سے ضدی ہونے کے باوجود محبت بہت کرتا تھا، وہ اس طرح کا سزا برداشت نہیں کر پاتا۔ اکرم کے ابو کے دوست منظور صاحب نے ان کی کیا مدد کی؟ جواب، 5، اکرم کے ابو کے دوست منظور صاحب نے اکرم کے ابو کو 10,000 روپے دے کر ان کی مدد کی۔ جیم، دیے گئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا، اکرم ضدی کیوں ہو گیا تھا؟ اکرم اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ضدی ہو گیا تھا۔ دوسرا، ڈرامہ کس کی ضد چھڑانے کے لیے رچا گیا؟ ڈرامہ اکرم کی ضد چھڑانے کے لیے رچا گیا۔
तीसरा, अकरम के अब्बू को पैसे किसने दिए थे? अकरम के अब्बू को पैसे अकरम के अब्बू के दोस्त मंजूर साहब ने दिए थे। दाल, इन जुमलों को सही अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। पहला, अकरम की अम्मी ने कहा कि वो अपनी हैसियत खाली जगह ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहता था। 2, मैं एक बहुत ज़रूरी खाली जगह काम से जा रहा हूँ। तीसरा, अकरम ने कहा कि अम्मी ये सब रुपए आप खाली जगह अब्बू के पास पहुंचा दो। दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। मुतालबा, मुतालबात, ख्वाहिश, ख्वाहिशात, जुर्म, जराइम, फरमाइश, फरमाइशें, पैसा, पैसे, कोशिश, कोशिशें।